نبی مدنی نے، کیوں ذات گرامی پہ نہ ہو آپ کی نازاں، کیوں ذات گرامی پہ نہ ہو آپ کی نازاں، ہر عظمت انسان کیوں ذات گرامی پہ نہ ہو آپ کی نازاں، ہر عظمت انسان کیوں ذات گرامی پہ نہ ہو یا آپ کی نازاں، محمد، کیوں ذات گرامی پہ نہ ہو او یا محمد، کیوں ذات گرامی پہ نہ ہو آپ کی نازاں، ہر عظمت انسان سرکار لئی خواب کا محتاج کرم ہے، 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 نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم یا ہے، نبی نسبت کی قسم ہے، یا نبی، نسبت کی قسم ہے، صرف ایک نظر آپ ہی ہر درد کا درمان، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوباں، صرف ایک نظر آپ کی ہر ایک نظر آپ کی، ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، سرکار غلام آپ کے محتاج کرم ہے، 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 طالب نہ جا کے نہ تو ہم مال و زر کے ہیں، عالم نہ جا کے نہ تو ہم مال و زر کے ہیں، محتاج عمر بھر سے تمہاری نظر کے ہیں، سرکار غلام آپ کے محتاج کرم ہے، سرکار غلام آپ کے محتاج کرم ہے، سرکار قسم ہے، نسبت کی قسم یا ہے، نبی، نسبت کی قسم، یا نبی 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 صرف ایک نظر آپ ہی ہر درد کا درمان، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوباں، صرف ایک نظر آپ کی ہر یا درد کا محمد، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، علاج کی نئی حاجت دل و جگر کے لیے، علاج کی نئی حاجت دل و جگر کے لیے، علاج کی نئی حاجت دل و جگر کے لیے، علاج کی نئی حاجت دل و جگر کے لیے، بس ایک نظر تیری کافی ہے عمر بھر کے لیے، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، صرف ایک نظر آپ کی میرے ہر پیارے محمد، صرف ایک نظر آپ کی کملی ہر والے محمد، صرف ایک نظر آپ کی ہر ایک نظر آپ کی، ایک نظر آپ کی ہر ایک نظر آپ کی، ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، صرف ایک نظر آپ کی میرے ہر پیارے محمد، صرف ایک نظر آپ کی کملی ہر والے محمد، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، صرف ایک نظر آپ کی ہر ایک نظر آپ کی، ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، صرف ستم ایک پر ستم ہے گوارا محمد، پر ستم ہے گوارا محمد، نہ چھوڑیں گے دامن تمہارا محمد، ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان، اے خسرو خوبا، اے خسرو خوباں، ایک نظر، صرف ایک نظر، صرف ایک نظر میرے پیارے محمد، بس ایک نظر کملی والے محمد، سرکار لئی خواب کا محتاج کرم ہے، سرکار لئی خواب کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے،
صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان اے خسرو خوباں صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان اے خسرو خوباں اے خسرو درد کا درمان اے خسرو خوباں صرف ایک نظر آپ کی ہر درد ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مجھے انشاءاللہ قرآن کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے کوئی ان نون ورڈ نہیں ہے۔ جو بک 1400 ایئرس سے دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہو، ظاہر ہے کہ وہ ان نون نہیں رہ سکتی۔ ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن ایک بک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا صحیح انٹروڈکشن ابھی تک نہیں ہوا۔ ہندوؤں میں ایک سیکٹ ہے، بہت ہی چھوٹا، بہت ایک ٹائنی سیکٹ ہے۔ وہ لوگ قرآن میں بلیو کرتے ہیں۔ ان کی ایک بک ہے، اس بک میں جس کو وہ سیکرٹ مانتے ہیں، ایک لائن ہے، بکر رہی فرقان۔ یہ ایک ہندو کی لائن ہے، بکر رہی فرقان۔ بکر کا مطلب کیا ہے؟ ان میرڈ۔ فرقان کا مطلب ہے قرآن۔ فرقان یعنی قرآن ان میرڈ رہ گیا۔ بڑی عجیب بات کہی ہے اس نے۔ یہ لوگ دلی میں ہیں، بہت کم تعداد میں، میں ان سے ملا ہوں۔ وہ ہندو کمیونٹی کا 1% سے بھی کم حصہ ہیں، لیکن ہیں بہرحال وہ، ان کی ایک بک ہے اپنی۔ تو اس بک میں یہ میں نے پڑھا، بکر رہی فرقان۔ قرآن جو ہے ان میرڈ رہ گیا۔ بڑی عجیب یہ تمثیل ہے، بڑی عجیب مثال ہے۔ ایک لڑکی جو پیدا ہو، پھر بڑھ کر جوان ہو، اور پھر وہ بغیر ہسبینڈ کے رہ جائے، اس کی شادی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو فلفلمنٹ نہیں ملے گا۔ اس کی اپنی جو ہستی تھی، اس کا ایکسپریشن نہیں ہوا، وہ اپنے کو ایکسپریس نہیں کر سکی۔ وہ ایک انٹولڈ اسٹوری بن کر رہ گئی۔ ہر وہ لڑکی جس کو ہسبینڈ نہ ملا ہو، وہ اس یونیورس کی ایک انٹولڈ اسٹوری ہے۔ تو اسی کو لے کر انہوں نے کہا کہ بکر رہی فرقان۔ قرآن ایک دوشیزہ رہ گئی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، مطلب اس کی باتیں نہیں کھلیں، اس کے اندر جو گڑ تھے انہیں لوگوں نے جانا، اس کے اندر جو بڑی بڑی وزڈم تھی اس سے لوگ بے خبر رہے۔ تو یہ بات اگرچہ بظاہر ایک ہندو نے کہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100% صحیح ہے۔ میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھ پر بھی یہی ایکسپیرئنس گزرا۔ اب سے پہلے غالباً یہ بات ہے 1950 کی، 1950۔
اس وقت میں بنارس میں تھا. بنارس میں ایک دن کی بات ہے، ایک روڈ پر میں چل رہا تھا. وہاں ایک ایریا ہے، اس کو کہتے ہیں دال منڈی. دال منڈی ایریا میں ایک روڈ سے میں گزر رہا تھا، تو ایک مسجد جو چھت کے اوپر واقع تھی، نیچے دکانیں تھیں، اوپر مسجد تھی. وہاں سے مغرب کی نماز ہو رہی تھی وہاں پر لاؤڈ اسپیکر پر. تو لاؤڈ اسپیکر پر بہت ہی صاف آواز آ رہی تھی. جو امام تھے انہوں نے سورہ پڑھی قرآن کی ایک، جس کا نام ہے والضحیٰ، سورہ والضحیٰ، وہ پڑھ رہے تھے وہ. تو چونکہ میں عربک لینگویج جانتا تھا، میں سننے لگا. وہ تھا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یہ الفاظ میں نے سنے تو ایسا لگا جیسے کہ خدا مجھے ایڈریس کر رہا ہے. پہلی بار میرا جو انر اسپرٹ تھی وہ ایڈریس ہو رہی تھی. یہ جو قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ نائٹ اینڈ darkness and light is witness that God نے تم کو چھوڑا نہیں، خدا نے تم کو چھوڑا نہیں. تمہارے لیے فیوچر اس سے اچھا ہوگا جو تمہارا پریزنٹ ہے. تمہارا فیوچر تمہارے پریزنٹ سے اچھا ہوگا. تم کو خدا جلدی دے گا تو تم سیٹسفائڈ ہو جاؤ گے. کیا ایسا نہیں ہے کہ خدا نے تم کو آرفن پایا تو تم کو شیلٹر دیا؟ کیا ایسا نہیں کہ خدا نے تم کو بھٹکا ہوا پایا تو تم کو راستہ دکھایا؟ کیا ایسا نہیں کہ تم کو خدا نے محتاج پایا تو تم کو غنی بنا دیا؟ یہ جب میں نے سنا بہت ہی صاف آواز میں تو ایک بھونچال میرے اندر آ گیا. اس وقت میری جو کیفیت تھی اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تھا آئیڈینٹی کرائسس. وہ میرے آئیڈینٹی کرائسس کا لمحہ تھا. میں نے ایگریکلچر کو دیکھا، ہارٹی کلچر کو دیکھا، بزنس کو دیکھا، جاب کو دیکھا. دور سے یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی، لیکن کسی سے میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکا. ایک لونلینس کا احساس تھا جس میں جی رہا تھا. وہ تو جب یہ آواز میں نے سنی تو ایسا لگا کہ میں دنیا میں الون نہیں ہوں، کوئی یہ میرا ساتھی بھی ہے، اور ساتھی خود خدا ہے. And that companion is no less than God himself. اچانک میں نے اپنی آئیڈینٹی کو دریافت کر لیا. اپنے وہاں سے میری زندگی کا آغاز، ایک نیا آغاز ہوا. رہنمائے زندگی، کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے. ریالٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر
अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़िबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रहनुमाए जिंदगी। इस बात को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक और मिसाल देता हूँ आपको। एक ज़माने में मैंने जापान के बारे में बहुत सी बुक्स पढ़ी थी, तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जापान गया, कई बरस तक वहाँ रहा। उसके बाद उसने जापान के बारे में एक बुक लिखी। वो बुक मेरे पास है। उसका टाइटल है जैपनीज सोसाइटी। जैपनीज सोसाइटी एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट की किताब है। उसमें उसने एक अजीब बात लिखी है, वो ये कि मैंने जापानियों को बहुत करीब से देखा, बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट किया, बहुत ज़्यादा उनको समझने की कोशिश की, तो एक कॉमन फीचर मैंने पाया जापानीज़ लोगों में। एक कॉमन फीचर वो क्या? हर जापान का हर मर्द और हर औरत की ये साइकोलॉजी होती है कि आई एम अंडर समवन, आई एम अंडर समवन। बड़ी अजीब बात है ये। इसीलिए जापानीज़ आमतौर पर सबमिसिव नेचर होता है उनका। यहाँ से मुझे सोचने को मिला कि ये बात जो है उनके अंदर कि आई एम अंडर समवन, ये उनके नेचर ने उन्हें सिखा रखा है। जापान की ज्योग्राफी ने नहीं। अगर इसको आप जापान की ज्योग्राफी से जोड़ कर देखेंगे तो आपको कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन नेचर से जोड़कर आप देखें, इसके अंदर एक यूनिवर्सल लेसन है, एक यूनिवर्सल टीचिंग है, एक यूनिवर्सल रियलिटी है। वो क्या? फिर मैंने उन चीज़ों को मिलाया जो एंथ्रोपोलॉजी में के स्टडीज़ में जानी गई हैं। आप जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में यह मान लिया गया है कि हर इंसान खुदा का कॉन्शसनेस लेकर पैदा होता है, खुदा का शऊर।
کیونکہ انتھروپولوجیکل اسٹڈیز میں جتنی بھی سوسائٹیز کا مطالعہ کیا گیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ انتھروپولوجی کیا ہے؟ انسانی سوسائٹی کی اسٹڈی، ہیومن سوسائٹی کی اسٹڈی، یہ ہے انتھروپولوجی۔ انتھروپولوجیکل اسٹڈیز میں پایا گیا ہے کہ کبھی کوئی سوسائٹی دنیا میں، نون سوسائٹی ایسی نہیں تھی جس کے اندر کسی نہ کسی طرح خدا کا احساس نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کبھی انہوں نے انسین خدا کو پوجا، کبھی سین خدا کو پوجنے لگے، یعنی گاڈ، یعنی جو انسین گاڈ کو نہیں سمجھ پائے تو سن اور مون کو پوجنے لگے۔ تو یا تو سین گاڈ یا انسین گاڈ، ہمیشہ وہ خدا کو پوچھتے رہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کچھ سیکولر، سب سے بڑا سیکولر آدمی جو میں نے دیکھا وہ بھی اس سے خالی نہیں تھا، وہ بھی اس سے خالی نہیں تھا۔ مثلاً اس زمانے کا سب سے بڑا ایتھیسٹ جو ہے اسٹالن تھا۔ اسٹالن خدا کو نہیں مانتا تھا، بہت بڑا کمیونسٹ لیڈر تھا وہ رشیا کا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں ہٹلر جو ہے لگتا تھا کہ سارے یورپ کو کیپچر کر لے گا، اندھا دھند بمبارڈمنٹ کرتا تھا، اس کی آرمی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، تو یورپ کے لوگ اپنے کو ڈیفینسو پوزیشن میں پانے لگے، ہٹلر تو ہمیں ڈسٹرائے کر دے گا۔ تو ایک میٹنگ ہوئی یالٹا، ایک آئلینڈ تھا یالٹا میں، جس میں رشیا کا پرائم منسٹر، برٹن کا پرائم منسٹر اور امریکہ کا پریزیڈنٹ، تین بڑے لوگ اکٹھا ہوئے وہاں پر۔ تو وہاں پر کیا تھا کہ برٹن نے، امریکہ نے مل کر کے ایک ڈرافٹ بنایا تھا، ڈرافٹ کہ کیسے ہٹلر کا جو چیلنج ہے کیسے اس کو کوپ کیا جائے، اس کے بارے میں ایک ڈرافٹ۔ تو وہ ڈرافٹ بنایا تھا برٹن نے اور امریکہ نے، اس کو دیا گیا اسٹالن کو پڑھنے کے لیے وہاں یالٹا میں۔ یہ بات ہے ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار کی۔ تو میں نے رپورٹ میں پڑھا تھا کہ جب اسٹالن اس کو دیا گیا، وہ اسے پڑھنا شروع کیا، ایک دم اس میں وہ کھو گیا، اس رپورٹ میں کھو گیا وہ۔ اس کو اتنی کمپلیٹ لگی، اتنی افیکٹو لگی کہ اسی میں گم ہو گیا، یہاں تک کہ پڑھتے 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 اس کی زبان سے نکلا May God prosper this undertaking۔ جب اس کے اینڈ میں پہنچا وہ، تو اسٹالن کی زبان سے نکلا May God prosper this undertaking۔ حالانکہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ اسٹالن جو تھا وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، پکا ایتھیسٹ تھا۔ اس وقت وہ اسٹالن نہیں بولا تھا، اس کی نیچر بولی تھی۔ ایک تھا آؤٹر اسٹالن، وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر واز این انر اسٹالن۔ تو آؤٹر اسٹالن جو تھا، یا ایکسٹرنل اسٹالن جو تھا، وہ تو کہتا خدا نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی دیکھیے ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے نیچر کو ختم کر دے۔ No one has the power to eliminate his own nature۔ تو اوپر سے اسٹالن ایتھیسٹ تھا، اندر سے پھر بھی گاڈ کانشسنس اس کے اندر موجود تھی، اس لیے اس کے منہ سے نکلا کہ may God prosper this undertaking۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہسٹری میں موجود ہیں۔ تو اس کو، ان سب باتوں کو لے کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
وہ جو لکھا ہے اس نے جاپان کے بارے میں کہ آئی ایم انڈر سم ون، اس کو آپ یونیورسل لیول پہ دیکھیے اور اس کو پھیلا کر دیکھیے تو شاید یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ یہ ہر آدمی کی ہسٹری ہے. یعنی ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم انڈر اے پرسن ہو از superior than myself. یعنی ایک نیچے میں چھپا ہوا ہے کوئی مجھ سے بڑا ہے، کوئی مجھ سے اونچا ہے. there is a God superior than myself and I have to surrender to him. ہر آدمی کی نیچر یہ بول رہی ہے. یہ بات ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی جو ڈینائی کرے وہ بھی سچ پوچھے تو اوپر اوپر ڈینائی کر رہا ہے، جیسا کہ اسٹیلن. اندر سے کوئی اس سے خالی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہیں کہ جھکتا نہ ہو. رہنمائے زندگی. روزے کا جو اصل مقصد ہے، جو ایم ہے، وہ تو تزکیہ باطن، تزکیہ نفس، تربیت ہے. پروگرام استقبال رمضان بروز چاند رات 8 بجے صرف ETV اردو پر. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام. رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو. تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو. ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رحمتوں کی بارش برستی ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ہلال رمضان کا لائیو ٹیلی کاسٹ 9 جولائی بروز منگل شام 5:45 پر صرف ETV اردو پر. رہنمائے زندگی. امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا نکسن، اب بہت مشہور تھا کہ بہت ہی کڑا آدمی ہے. اپنی جیب میں سونے کا ایک نال رکھتا تھا، جو گھوڑے کی نال جو ہوتی ہے سونے کی، وہ اسی کا چکتا تھا. وہ سمجھتا کہ اس نال میں کچھ مسٹیریس کوالٹی ہے جو مجھے ایکسیڈنٹ سے بچائے گی، مجھے کسی کلیمٹی سے بچائے گی. وہ اس نال کے آگے جھکتا تھا. وہ یہ ہر آدمی کہیں کہ جھکا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا کہ کوئی انسان اس سے ایکسیپشن ہے اس معاملے میں. اپنے جو مجھے ایکسپیرئنس ہوا زندگی کا، تو میں کہہ سکتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس معاملے میں ایکسیپشن ہو. آپ اگر گاڈ کے آگے نہیں جھکیں گے تو کسی انسان کے آگے جھکیں گے، کسی سورج اور چاند کے آگے جھکیں گے.